شک و شبہ نہیں رہے گا۔ یہ بہت سے میرے پاس مناشدات ہیں، میں ان کو اب نہیں پڑھنا چاہتا۔ آج یہ ثابت ہو گیا کہ مولا کائنات کی خلافت، ولایت اور وصایت بلا فصل تھی۔ یہی ہمارا مقصود ہے اور یہی بیان حق ہے۔ معنی مولا کیا ہے؟ عربی زبان کے جو ماہرین ہیں یا عالم ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولا مفعل کا صیغہ ہے، اولا افعلو کا صیغہ ہے۔ اب یہ افعل اور مفعل اور افعل کا استعمال عربی سے علمی تھوڑی سی بحث ہے۔ افعل اور مفعل کا استعمال عربی زبان میں کہاں کہاں ہوتا ہے؟ آیا یہ ایک دوسرے کے مقام پر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ یہ بڑی طویل اور علمی اور ادبی بحث ہے۔ آج میں یہاں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مفعل افعل یہ دونوں ایک ہی مقام پر استعمال ہو سکتے، تو اب میں آج یہاں تھوڑا سا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اولا کو اولا کی جگہ مولا لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ایک علمی بحث ہے۔ مشکل یہ آتی ہے کہ اگر ہم اولا کو کی جگہ مولا کا معنی استعمال جو ہے یہ نہ ہو سکتا، اگر ہم یہ کہیں کہ مولا بمعنی اولا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ مولا کو ناصر اور محب کے معنی میں بھی نہ لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا معنی محب و ناصر، جبکہ یہ محب و ناصر تو سبھی مانتے ہیں کہ مولا کا معنی محب و ناصر ہے، لیکن اولا کا معنی محب و ناصر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ان دونوں کو ہر مقام پر استعمال کرنا جائز ہو۔ اب یہاں مثلا مثال میں دیتا ہوں، ولی اللہ کہنا درست ہے، لیکن کیا مولا اللہ کہنا بھی درست ہے؟ لفظ مولا کا استعمال اولا کی جگہ پر اور اولا کا استعمال مولا کی جگہ پر، یہ کوئی عجیب سا تلازم آتا ہے اس میں کہ لفظ مولا محب و ناصر کے معنی میں ہے، آتا ہے، لیکن جب یہ اولا کے معنی میں ہو تو کیا اس کی جگہ پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے، ورنہ بہت سے ایسے الفاظ ہوں گے، مولا الدین۔ اب یہاں مولا الدین کا معنی صحیح ہے، لیکن کیا مولا الدین کو ناصر الدین کے معنی میں لے سکتے ہیں؟ مولا کا معنی محب و ناصر کر دیں گے یہاں پر تو ہر مقام پر پھر وہی کرنا پڑے گا، یہ مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ اولا بالتصرف، حضور کا یہ سوال کرنا وہی معنی ہے مولا میں۔ اس کو مولا میں اگر ہم محب و ناصر قرار دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پہلے معنی کو بھی، اسی لفظ کو بھی اسی معنی میں لے رہے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور یہ میں اس کے بارے میں دلائل پہلے دے چکا ہوں۔ اور جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اولا بالتصرف کے حوالے سے اگر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر اکرم کا ایک خاصہ ہے، اللہ اولا ہے اور نبی اولا ہے،
اگر تو اس اولویت سے مراد یہ لیا جائے کہ اس سے دوستی اور مددگار ہونا مراد ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اللہ اتنا بڑا اہتمام کر کے اور جو اس کا انکار کرے اس پر عذاب نازل کر کے صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں مومنوں کا دوست ہوں، میں مومنوں کا مددگار ہوں۔ عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو، عقل یہ قطعاً تسلیم نہیں کرتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد یہاں پر محب اور ناصر کا معنی آتا ہے۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پہلا نقطہ تھا وہ یاد رہے کہ یہاں اولا سے مراد اولا بالتصرف یعنی حاکم ہے، اور وہ حاکم جو بلا فصل ہے پیغمبر کے بعد۔ آج میں تبرکاً و تیمناً ان احادیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اپنے محدثین نے بیان کی ہیں۔ بڑی دیر سے ہمارے مومنین اہل بیت علیہ السلام مجھ سے یہ تقاضا کر رہے تھے کہ ان کتابوں کو چھوڑیں کہ جن میں ابو ہریرہ جیسے جھوٹے راوی اور وضاع الحدیث افراد موجود ہیں، جب پہلا شخص ہی ان کا ایسا مذموم ہے کہ جس کی حدیث جو ہے وہ 100% من گھڑت ہے، جس کے یہاں تک کہ جسے جناب عمر نے کوڑے لگائے تھے، جسے کوڑے لگوائے جائیں، پتہ نہیں اس کی حدیث کو آپ کیا کہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ یہاں پر بہت سی حدیثیں ہیں جو میں چند ایک پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چونکہ ہمارا وقت اب اختتام کے نزدیک پہنچ رہا ہے، کل باقی بیان کروں گا۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی، یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ شخصیت ہمارے گزرے ہیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب اکمال الدین اور اتمام النعمہ میں بہت سی حدیثیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے: بالاسناد الى عبد الرحمن بن سمرہ من حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی ابن سمرہ اذا اختلفت الاہواء وتفرقت الاراء فعلیک بعلی بن ابی طالب فانہ امام امتی وخلیفتی علیہم من بعدی۔ جب حالات خراب ہو جائیں اور اختلاف ہو جائے لوگوں کے درمیان تو پھر تم علی کے ساتھ رہنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری امت کا امام ہے اور وہ میرے بعد ان پر میرا خلیفہ ہے۔ میرے بعد کا لفظ غور طلب ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی اہل الارض اطلاعا فاختارنی منہا فجعلنی نبیا ثم اطلع ثانیا فاختار علیا فجعلہ اماما ثم امرنی ان اتخذ ولیا ووصیا وولیا واخا وخلیفتا ووزیرا، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں علی کو اپنا خلیفہ بناؤں۔ اور اس وقت پھر وہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم ہمارے سامنے تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا: ھذا اخی وہو امام کل مسلم و امیر کل مومن بعد وفاتی، میری وفات کے بعد یہ ہر مومن کا امیر ہے اور امام ہے، اسے ہی بلا فصل کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے آج کے اس بیان میں کہ ہمارا استدلال خلافت بلا فصل پر ہے، اصل خلافت پر نہیں ہے، وہ مسلم ہے سب کے نزدیک، ولایت و وصایت و خلافت مسلم ہے، ہم بلا فصل ثابت کرنا بیٹھے ہیں۔ پھر یہاں پر دوبارہ ایک ابن مسعود سے روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: